السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہفتہ واری درس کا جو موضوع تھا ظلم اور اس کا انجام، آج اس کا دوسرا پارٹ ہے انشاءاللہ۔ ظلم کے تعلق سے اور اس کے انجام کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ہماری گفتگو اس نقطے پر پچھلے ہفتے ختم ہوئی تھی کہ قرآن و حدیث میں ظلم کے انجام کے تعلق سے جو آیات اور جو احادیث آئی ہیں ان میں سے چند کا بیان آیا تھا۔ ایک آخری حدیث جو آخرت میں ظلم کا انجام کیا ہوگا اس کے تعلق سے ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث ہے ہشام بن حکیم بن حزام، ان کا گزر شام میں کچھ عیسائیوں کے پاس سے ہوا، یعنی اس وقت شام میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور یہ جو ہیں ان کا گزر کچھ عیسائیوں کے پاس سے ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ عیسائیوں کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ما شانہم، یہ دھوپ میں کیوں کھڑے کیے گئے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ کیونکہ انہوں نے جزیہ عطا نہیں کیا ہے، اس لیے بطور سزا ان کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ تو ہشام جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ تعالی ان لوگوں کو عذاب دے گا، ان لوگوں کو سزا دے گا جو دنیا میں لوگوں کو سزا دیتے ہیں، لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2613۔ اس میں بھی صحابی نے بتایا کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا میں جو لوگوں کو عذاب دے گا، جو لوگوں کو ستائے گا، جو لوگوں کو بلا وجہ کی سزائیں دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جہنم میں ایسے لوگوں کو سزا دے گا، ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جبکہ یہ جو کیس تھا، جو حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، واقعہ جو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ مطلب جو سزا ان کو دی جا رہی تھی وہ مناسب سزا ہو، مطلب یہ کہ حکومت کی طرف سے ایک ٹیکس، ایک جزیہ دیا گیا تھا، اور حکومت نے محسوس کیا کہ یہ لوگ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں، جزیہ ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیکس بہت معمولی ہوا کرتا تھا، وہ سال میں 1 دینار ہوا کرتا تھا، اور حکومت نے، اسلامی حکومت نے محسوس کیا کہ یہ لوگ جو ابھی ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ ٹیکس ادا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ٹیکس ادا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ٹال مٹول کر رہے ہیں، ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ان کو سزا یہ دی تھی کہ ان کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ لیکن جب صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ لوگوں کو سزا دیتے ہیں، میں نے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سزا دے گا، ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو گویا کہ اس پہلو میں بھی کہ جہاں سزا دی جا رہی ہو، کوشش وہاں یہ کی جائے جہاں صحیح طور پر بھی سزا دی جا رہی ہو، کسی جو ہے جائز وجہ سے بھی سزا دی جا رہی ہو، تو وہاں یہ دیکھا جائے کہ اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ستانا یا سزا دینا یا عذاب میں مبتلا کرنا نہ ہو، بلکہ ان کا مقصد جو ہے جس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے اس کام کا پورا ہونا ہو۔ تو اگر کسی اور ذریعے سے، اس سے آسان سزا سے، اس سے آسان ذریعے سے اگر وہ کام نکالا جا سکتا ہے کسی آدمی سے، کسی مجرم سے بھی اگر کسی جرم کا اعتراف یا اس کے جرم کی سزا کسی
کم جو ہے اس عقوبت کے ذریعے، کم جو ہے سخت سزا کے ذریعے دی جا سکتی ہے تو اس کو آزمانا چاہیے، بلا وجہ کسی کو بہت زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک پہلو تھا کہ دنیا میں جو لوگوں کو ستائے گا، جو ظلم کرے گا، جو مال غصب کرے گا، یا کسی کو گالی دے گا، کسی کی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، کسی بھی انداز کی زیادتی کسی انسان پر کوئی کرے گا، یہاں تک کہ کسی جانور پہ بھی زیادتی کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دلائے گا، اسے سزا دے گا، اور اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ آج جو تھوڑی سی گفتگو پہلے کرنی ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جہاں ان کو آخرت میں سزا ملے گی، وہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا دے۔ یعنی ظلم کی سزا آخرت میں تو پکا ملے گی، لیکن یہ بھی گنجائش ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دنیا میں دے۔ چنانچہ سورہ کہف آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بستیوں نے جب ظلم کیا، ان بستیوں نے یعنی بستی والوں نے جب ظلم کیا، أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب ظلم کیا تو ہم نے ظلم کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کا ایک دن، ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اشارہ کرنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کی سزا صرف آخرت میں ملتی ہے، بلکہ بعض دفعہ جب ظلم ایسا ہوتا ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے سماج اور سوسائٹی پر زیادہ ہونے لگتے ہیں، یا اس کے برے اثرات، برے نتائج سماج اور سوسائٹی پر پڑنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ظالم کو ظلم کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اس کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں خاص طور سے 2 گناہوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک چیز ایسی ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لوگوں کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ ایک نیکی ایسی ہے، ایک اچھا کام ایسا ہے کہ اگر وہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اطاعت کا بدلہ، اس نیکی کا بدلہ بندے کو اکثر دنیا میں دے دیتا ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ صلہ رحمی، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی غلطیوں کو، ان کی زیادتیوں کو نظر انداز کرنا، رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، اور وقت میں ان کے کام آنا، ان کی غیبت اور چغلی نہ کرنا، ان کا برا نہ چاہنا۔ صلہ رحمی میں تمام مفہوم آتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس صلہ رحمی کا، اس کی اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں اسے دے دیتا ہے۔ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ نیکی ایسی ہے، نبی نے خصوصیت اس نیکی کی یہ بتلائی ہے کہ یہ نیکی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ انسان کو دنیا ہی میں دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے۔ آخرت میں ان گناہوں کی سزا انسان کو، بندے کو ملے گی، لیکن دنیا ہی میں بندے کو ان 2 گناہوں کی سزا مل جاتی ہے۔ وہ دونوں گناہ کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا البغی وقطیعۃ الرحم، لوگوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کا پیسہ، ظلم کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ظلم کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، اگر انسان نے کسی بھی اعتبار سے لوگوں پر ظلم کیا ہے تو نبی نے فرمایا کہ بہت زیادہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے، پاسبلٹی پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم کو دنیا ہی میں سزا دے، دنیا ہی میں اس کے کاروبار کو تباہ کر دے، دنیا ہی میں اس کی صحت کو تباہ کر دے، دنیا ہی میں اس کے گھر و بار کو تباہ کر دے۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان پایا جاتا ہے۔ اور وہ 2 گناہ وہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا ہی میں ان کی سزائیں دیتا ہے؟ ایک گناہ ہے البغی،
یعنی ظلم و زیادتی کرنا، اور دوسرا گناہ ہے قطیعۃ الرحمی، رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داریوں کا خیال نہ کرنا، رشتہ داروں کو ستانا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ عربی والے کہتے ہیں کما تدین و تدان، آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج آپ اپنی ساس کو ستاتے ہیں، اگر آج ایک بہو ساس کو ستا رہی ہے اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اس کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے، تو یاد رکھے وہ بہو کہ کل وہ بھی جو ہے کمزور ہوگی، اس پر بھی عمر درازی کا مرحلہ آئے گا، وہ بھی عمر والی ہوگی، اس کی بہو بھی آئے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کی بہو بھی اسے ستائے، کیونکہ اس نے اپنی ساس کو ستایا ہے، اس لیے بہت زیادہ امکان ہے کہ بہو اسے ستائے۔ اگر بیٹی ماں کو ستاتی ہے آج، تو بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جرم ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کی سزا دنیا میں بندے کو دیتا ہے۔ تو اگر اس نے اپنی ماں کو ستایا ہے بیٹی نے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بیٹی کے ماں ہونے پر بیٹی اس کی بیٹی اسے ستائے۔ اگر کسی بیٹے نے ماں باپ کو ستایا ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اسے بڑھاپے میں اسے ستائیں۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے کسی کو ستایا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، تو بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم آئے گا، یا اس کے رشتہ داروں ہی میں سے اس پر ظلم کرنے والے آئیں گے، اس کا بیٹا ہی اس پر ظلم کرے گا، اس کی بہو اس پر ظلم کرے گی، اس کے پوتے پوتیاں اس پر ظلم کریں گی، یا اس کا کوئی بھی رشتہ دار اگر اس نے کسی کمزور پڑوسی کو ستایا ہے تو اسے جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ شیر ہے کمزور پڑوسی کے لیے، تو کوئی اس سے جو ہے بڑا سوا شیر آ سکتا ہے اس کے ستانے کے لیے۔ اور آگے انشاءاللہ میں ایک آیت ذکر کروں گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ظلم کی سزا لوگوں کو ایسے بھی دیتا ہے کہ ظالموں پر ان سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ بہرحال نبی نے فرمایا، اس حدیث کا جو مفہوم ہے، نبی نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزائیں آخرت میں ملیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں گناہوں کی سزائیں انسان کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ ایک ظلم کرنا لوگوں پر، اور دوسرا رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتے کا خیال نہ رکھنا، اپنے والدین کو ستانا، یا اپنے جو ہے بھائی بہن کو ستانا، یا بہو کو ستانا، یا ساس کو ستانا، یا بھابھی کو ستانا، یا نند کو ستانا، یا کسی بھی انسان کو، چچا کو ستانا، کسی بھی انسان کو، دادا دادی نانا نانی، کسی بھی رشتہ دار کو ستانا خاص طور سے، اور رشتے کو نہ نبھانا، لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت نہ کرنا، ان کے شادی بیاہ میں نہ جانا، ان کے بیمار پڑنے پر ان کی عیادت نہ کرنا، ان کی موت پر، ان کے انتقال پر ان کی جو ہے جنازے میں ان کے نہ جانا، ان کے کفن دفن میں شریک نہ ہونا، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو قطع رحمی، جو رشتوں کے توڑنے کے ضمن میں آتی ہیں، اور ایسی صورت اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے جو ہے سزا دے، دنیا میں اسے اس گناہ کا بدلہ دے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اور تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن دو گناہ جو نبی نے ذکر کیے اسی لیے کہ گناہ بڑے ہیں۔ لوگوں پر ظلم کرنا، ظلم کی کوئی بھی صورت ہو، لوگوں پر ظلم کرنا یہ بہت گھناؤنا جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح رشتوں کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ اس کو سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دھمکی دی ہے، ظلم کرنے والے بندوں کو دھمکی دی ہے، اور نبی نے اللہ تعالیٰ کی اس دھمکی کو بندوں تک پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کبھی انسان محسوس کرتا ہے، کبھی ظالم یہ ایسا سوچتا ہے کہ میں نے ظلم کیا، میں نے لوگوں کو ستایا، یا میں جو بھی کرتا ہوں دیکھو میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں جتنا زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہوں، غلط ذرائع سے اپنی دولت جمع کرتا ہوں، لوگوں کو ستا کر یا لوگوں کے حق مار کر دولت جمع کر رہا ہوں، لیکن میں تو اور مزید مالدار ہوتا جا رہا ہوں۔
میں مزید خوشحال ہوتا جا رہا ہوں، اور یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، یہ چیز انسان کو غرے میں ڈال دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، لیکن وہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے، اپنی حکمت کی وجہ سے، کسی خاص حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا رہتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ جب اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتا ہے لم یفلتہ، اسے چھوڑتا نہیں، ظلم کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے لیتا ہے۔ اس کے بعد نبی نے یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ نبی نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ اسی طرح تیرے پروردگار کا پکڑنا ہے، اسی طرح تیرے پروردگار کی گرفت ہے۔ جب تیرا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے۔ بے شک تیرے پروردگار کا پکڑنا، اس کا پکڑنا علیم، دردناک ہے، شدید، بہت سخت ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ظلم کرتا ہے تو اسے اس آیت کو اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، بے شک رب کا پکڑنا، بے شک اللہ تعالیٰ کا پکڑنا بہت دردناک ہے۔ جب پکڑنے پہ آئے گا، جب ظلم کا بدلہ دینے پہ آئے گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پائیں گے، خون نکلے گا آپ کے آنسو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظلم پر، ہم میں سے کسی کے ظلم پر، اس کی غلطیوں پر ڈھیل دی ہے، اگر ظلم پر مہلت ہے، پڑوسی کو آپ ستاتے ہیں، اگر آپ اپنی بوڑھی والدہ کو ستا رہے ہیں، اگر آپ اپنی بوڑھی ساس کو ستا رہے ہیں، اگر آپ اپنی کمزور بہو کو ستا رہے ہیں، کسی بھی آپ پارٹنر کو، کسی بھی انسان کو آپ ستا رہے ہیں، چونکہ وہ کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، تو اس آیت کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، ظالم کو پکڑنے پہ آتا ہے تو اس نے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، آپ رو بھی نہیں پائیں گے، اس عذاب میں آپ کو مبتلا کرے گا کہ آپ کو رونا بھی نہیں آئے گا۔ اس عذاب میں اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے آپ کو اس عذاب سے دوچار کرے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ اس کی پکڑ سے نکل نہیں پائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں پائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، بڑی دردناک ہوگی، اذیت ناک ہوگی، تکلیف دہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں اس آیت کو اتارا ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے، ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے اس کے مفلس بندوں پر، اس کے کمزور بندوں پر، اس کے نادار بندوں پر اگر ہم نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے جب بدلہ لینے پر آئے گا تو آپ کے آنکھ سے، میں نے جیسا کہا کہ آنسو بھی نہیں نکلیں گے، خون نکلے گا آپ کے آنکھ سے۔ اس لیے ظلم سے توبہ کیجیے، ظلم سے باز آئیے۔ کسی کو ستایا، انشاءاللہ آگے بات کریں گے اس پہلو پر، آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ کہا تھا ایک اہم چیز، نقطہ بیان کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ظالم کو بعض دفعہ اس کے ظلم کی سزا دیتا ہے۔ اس کے ظلم کی سزا دینے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا سورہ انعام آیت نمبر 129 میں، 129 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ایسے دیتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کمزور پر ظلم کیا ہے تو آپ کی سزا یہ بھی دنیا میں ہو سکتی ہے کہ جس پر آپ سے بڑا ظالم، آپ سے بڑا زیادتی کرنے والا، ستانے والا، مال کو غصب کرنے والا، لوگوں کو مار پیٹ کے ذریعے، گالی گلوچ کے ذریعے، اتہام بازی، الزام تراشی کے ذریعے لوگوں کو ستانے والا، اس آپ سے بڑا آپ پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ یہ آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گا، آپ کے ناک میں دم کر کے رکھ دے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اس وجہ سے کہ آپ نے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے یا کرتے ہیں تو آپ جو ہے یہ نہ سوچے کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ کو آپ کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا، آخرت میں بھی دینا پڑے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے ظالم مسلط کر دے گا۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ جیسا ہم ظلم پر گفتگو کر رہے ہیں
تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اپنے آپ پر ظلم کرنا یعنی اپنے حق میں گناہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گناہ کرنا یعنی شرک و کفر کرنا، یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا۔ تو اس میں سے جو ایک قسم ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں ویسے تو زیادتی کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے انداز میں انسان لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لیکن جو ہے 3 ذرائع ایسے ہیں، 3 جگہیں یا 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان جو ہے لوگوں پر ظلم جو ہے کرتا ہے، اور ان ظلم کی ان قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم گردانا ہے، اہم بتایا ہے کہ وہ ظلم کی بہت بڑی قسمیں ہیں۔ یعنی 3 حقوق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے کم سے کم اور بھی حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں جن میں زیادتی جو ہے وہ جرم کہلائے گی، وہ ظلم کہلائے گی، لیکن 3 حقوق انسان کے ایسے ہیں کہ ان میں ظلم کرنا، اس تعلق سے ظلم کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک دفعہ آپ اونٹ پر سوار تھے، اور آپ نے اونٹ ہی پر سے یہ حدیث فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا خون، وہ اموالکم، اور تمہارا مال۔ غور کیجئے گا، ظلم کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن نبی نے ظلم کی 3 قسمیں اہم بتائی ہیں کہ فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، کہ تمہارا خون، تمہاری جان، وہ اموالکم، اور تمہارے مال، وہ اعراضکم، اور تمہاری عزت، بینکم حرام، تمہارے درمیان حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن حرمت والا ہے ویسے ہی یہ تینوں چیزیں تمہاری حرمت والی ہیں، فی شہرکم ھذا، جیسے یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا، نبی نے فرمایا حج کے موقع پر کہ جیسے یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے ویسے یہ 3 چیزیں، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت، یہ حرمت والے ہیں، فی بلدکم ھذا، جیسے یہ شہر مکہ حرمت والا ہے ویسے تمہاری جان حرمت والی ہے، تمہارا مال حرمت والا ہے، تمہاری عزت حرمت والی ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ جو آج میرے سامنے حاضر ہے، جو میرے سامنے موجود ہے، میرے اس میسج کو، میرے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا دے جو میرے سامنے آج موجود نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو پہنچانے والا ہے ایسے لوگوں تک پہنچائے بات کو جو سے زیادہ یاد رکھنے والے ہو، سمجھنے والے۔ بہرحال ہمارے حدیث کے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ نبی نے 3 چیزوں کو اہمیت دی ہے: انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت۔ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا، ان کی پامالی نہ کرنا، یہ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ قتل کے تعلق سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں تینوں حقوق کے بارے میں، کہ کسی انسان کو، کسی خاص طور سے کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 93 میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، تو اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ کیا ہے، جہنم۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا آگے جہنم، خالدن فیہا، اس جہنم میں وہ لمبی مدت تک رہے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ مراد یہاں لمبی مدت تک۔ آدمی، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا مسلمان جہنم میں جائے گا۔ نمبر 1 پہلی سزا یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو مارنے والا جہنم میں جائے گا۔ خالدن فیہا، اس میں وہ لگاتار رہے گا، لمبی مدت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنے سال رہے گا، ہزاروں سال، لاکھوں سال، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا۔ یہ دوسری سزا۔ آگے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان سے ناراض ہو جائے گا، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ چوتھی سزا، مسلمان کو قتل کرنے کی پہلی سزا کہ جہنم میں جائے گا، دوسری سزا کہ جہنم میں لمبی مدت تک رہے گا، تیسری سزا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، چوتھی سزا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور پانچویں سزا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑی سزا ہے۔
انسان کسی بھی وجہ سے، اس کو سمجھیے، کسی بھی وجہ سے قتل کرنا مسلمان کو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو کبھی اپنے حاشے خیال میں، یعنی کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، بتانے کا مقصد یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، الحمدللہ یہ چیز عام نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے اپنے ذہن کو ہمیشہ ایسا بنائے کہ وجہ کوئی بھی ہو، دولت کی وجہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، کبھی انسان کسی انسان کو، کسی مسلمان کو قتل کرنے کا خیال بھی نہ لائے، کیونکہ اس کی سزا بہت بڑی ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے نبی نے کہا کہ ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی، اے خانہ کعبہ تو کتنا عظیم ہے۔ نبی نے فرمایا خانہ کعبہ تو کتنا عظیم ہے، وما اعظم حرمتکی، اور تیری عظمت کتنی عظیم ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری تو بڑا عظیم ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان والا ہے خانہ کعبہ۔ لیکن آگے نبی نے فرمایا آگے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان کے خون کی قیمت، ایک مسلمان کے خون کی عظمت تیری عظمت سے بڑی ہے۔ کتنی بڑی بات نبی نے کہی ہے، اس کو ہمیں جو ہے گرہ باندھ لینا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نبی نے کہا کہ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے، حدیث صحیح ہے، نبی نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری شان بڑی ہے، تیری حرمت بڑی ہے، تو عظمت والا ہے، لیکن مسلمان کے خون سے بڑی تیری عظمت نہیں ہے، ایک مسلمان کے خون کی حرمت تیرے حرمت سے بڑی ہے۔ نبی نے خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی مسلمان کے جان کی بڑی اہمیت ہے، اور ظلم کی سب سے بڑی صورت یہ ہوگی کہ انسان کسی کی جان لے۔ ہاں کچھ اسلامی سزائیں ہیں جن پر اسلام کسی انسان کی، کسی مسلمان کی جان جو ہے حکومت لے سکتی ہے، یعنی اگر کسی انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہے تو حکومت کو یہ حق ہوگا کہ وہ جو ہے وہ قتل کا فیصلہ دے سکتی ہے، قتل کی سزا مقرر کر سکتی ہے۔ یا انسان کسی نے زنا کیا ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو اس کو یہ سزا دے سکتی ہے کہ اس کو جان سے پتھر کے ذریعے پتھر سے مار کے اسے، ایک مسلمان کا خون نہیں لے سکتا۔ اسلام یہ چیز حرام ہے اور سب سے بڑی شکل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے ظلم کی، یا آپ یہ کہہ سکتے کہ سب سے بڑوں میں سے ہے، اور جس کو پامال کرنا وہ سب سے بڑا جو ہے جرم کہلائے گا۔ جان کے بعد، غریب کے جان کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ مال کا حق، اللہ تعالیٰ نے مالی حق کو بڑی اہمیت دی ہے، کسی کے مال کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسی لیے نبی نے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، کہ نبی نے فرمایا کہ تمہارا مال بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، تم کسی کا مال، کسی مسلمان کا مال تم ناحق نہیں کھا سکتے۔ اور نبی نے فرمایا کہ مال کی حرمت ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ کی حرمت، جیسے ذی الحجہ کی حرمت، جیسے جو ہے عرفہ کے دن کی حرمت، مال کی حرمت ایسے ہے، دوسرے کا مال آپ ناحق نہیں لے سکتے۔ اور اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں مال کی حرمت کو، یعنی کسی مسلمان کے مال کو آپ ناجائز طور پر نہیں لے سکتے ہیں، اس بات کو اللہ کے رسول نے بہت واضح انداز میں بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمایا۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی نے فرمایا، غور سے سنیے گا، نبی نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، یعنی وہ شہید کر دیا جاتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے، نبی نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا الا الدین۔ لیکن نبی نے کہا کہ شہید کا قرض نہیں معاف کیا جائے گا۔ شہید کتنی بڑی حرمت ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، کسی کا مال جو ہے آپ ہڑپ نہیں کر سکتے، کسی بھی انداز میں نہیں۔ شہید، شہادت کا درجہ، شہادت کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ نبی نے کہا کہ کوئی آدمی شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں،
یا اس کے ورثہ جو ہے مطلب اس کے ورثہ اس کے ترکے میں سے ادا جب تک نہ کریں تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مومن کی روح معلق ہوتی ہے، نیک ہونے کے باوجود اس کی روح جنت میں نہیں جا سکتی صرف اس کے قرضے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ اس کو اپنا اصول بنا لیجئے کہ آپ مرنے سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے، یا جب بھی آپ نے اب سے قرضہ لینا بھی پڑ جائے تو آپ فوراً قرضے کو ادا کر لیں۔ فوراً جیسے ہی پیسہ آئے اپنے کھانے پینے میں کمی کریں، اپنے اور اخراجات میں کمی کریں، کم کھائیں، کم پہنیں، کم خرچہ کریں۔ اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی تو مت کیجئے، ہوٹلنگ مت کیجئے، آؤٹنگ مت کیجئے، کم خرچہ کیجئے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا 100 روپیہ بھی لیا ہے، 1000 روپیہ لیا ہے، 10,000 روپیہ لیا ہے، 1,00,000 روپیہ آپ نے کسی کا لیا ہے تو آپ بچوں پر مت، میں خاص طور سے بڑی عمر کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں پر اعتماد مت کیجئے۔ مرنے سے پہلے قرضہ سوچئے کہ بچے ادا کر دیں گے۔ اکثر صورتحال یہ ہے بچوں کی کہ بچے مرنے کے بعد باپ کا قرضہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اگر ادا نہیں ہوگا تو آپ کی نیکیوں کے باوجود آپ کی روح معلق رہے گی، لٹکی رہے گی، جیسا کہ نبی نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اس لیے قرضے کو اہمیت دیجیے، ہر پیسے کو، جو پیسہ آپ نے کسی بھی وجہ سے جائز طریقے سے لیا ہے وہ بھی جو ہے واپس کرنے کی کوشش کیجیے، اور جو ناجائز طریقے سے لیا ہے وہ بھی واپس کیجیے۔ ہر چیز آپ جو ہے کسی کا آپ نے پیسہ لیا ہے، کسی کا مال آپ نے لیا ہے، ادھار لیا ہے، کسی سے قرضہ لیا ہے، کسی کے ساتھ کاروبار میں کوئی بات چیز باقی ہے، یا آپ نے غصب کیا ہے، کسی کا چھین کے لیا ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ، کوئی بھی آپ لوگوں کا پیسہ واپس کر دیجئے، یہ بہت بڑا حق ہے۔ اسی طرح نبی نے فرمایا، ایک اصول کی بات نبی نے فرمائی، اگر آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں تو دیکھیے اللہ کے رسول نے ایک چیز فرمائی ہے، اہم چیز ہے، اگر آپ اس اصول کی پاسداری کریں گے تو آپ کے ساتھ آسانی ہوگی۔ نبی نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث واضح ہے، نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں سے مال لیتا ہے کسی ضرورت کے تحت، لوگوں سے مال لیتا ہے، یرید اداءہا، مال قرضہ لیتا ہے یا کسی وجہ سے پیسہ لوگوں سے لیتا ہے، یرید اداءہا، اور لوگوں کو واپس کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ عد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ادائیگی کا راستہ نکال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادائیگی میں، پیسہ واپس کرنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور جو لوگوں سے مال لیتا ہے تاکہ مال کو یرید اتلافہا، تاکہ مال کو خرچ کر دے، لوٹانے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ لوٹانا نہیں چاہتا، لے کے لوگوں کا مال خرچ کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے پیسے کو، ایسے مال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک اصول بتایا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں سے کسی وجہ سے ضرورت کے تحت پیسہ لیا ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پیسہ لوٹا دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ادائیگی کا راستہ پیدا کر دے گا، آپ لوگوں کا پیسہ لوٹا پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کا پیسہ اس لیے لیا ہے کہ آپ کھا جائیں گے، آپ کی نیت شروع سے تھی کہ لوٹائیں گے نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مر جائیں گے تو کوئی کیا کر لے گا، یا نہیں دیں گے تو کوئی کیا کر لے گا، جان لے لے گا، لے لے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انسان جلدی کسی کو مارتا نہیں ہے، اس لیے بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں ایسے ڈھیٹ لوگ جو ہے، بے شرم لوگ، کہ کوئی کیا کر لے گا، ہم نے کسی کا پیسہ کھا لیا ہے تو کوئی کیا کر لے گا، جان لے گا، لے لے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جلدی کوئی کسی کی جان نہیں لیتا پیسے کی وجہ سے، آدمی خیال کرتا ہے، تو اتنے ڈھیٹ ہیں لوگ، لیکن آخرت میں ان کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور نبی نے، جیسا کہ میں نے کہا، حدیث میں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا پیسہ لیتا ہے، واپسی کی اسے جو ہے امید ہے، واپس کرنا چاہتا ہے، واپسی کی نیت ہے، ابھی ضرورت مند ہے لیکن پیسہ واپس کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے واپسی کا انتظام کر دے گا۔ اور کوئی آدمی پیسہ اس لیے لیتا ہے تاکہ واپس ہی نہیں کرے گا، کھا پی کے بیٹھ جائے گا، کوئی کیا کر لے گا، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ واپسی کا کوئی راستہ پیدا نہیں کرتا، اس کے پیسے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر بعد میں وہ چاہتا بھی ہے تو وہ لوگوں کا پیسہ واپس نہیں کر پاتا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے اس تعلق سے بہت اہم حدیث ہے، اور میں یہ حدیثیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ
ان سے نصیحت پکڑیں، اپنی زندگی کو صاف ستھری زندگی بنائیں کہ جب مرنے کا وقت ہو تو دل پر بوجھ نہ ہو، لوگوں کا قرضہ نہ ہو، ایسی زندگی بنائیے، ایسی زندگی گزاریے، یہ اصول بنائیے۔ شریعت کی تمام حدیثیں، تمام آیتیں ہمیں یہ بتاتی کہ زندگی ایسے گزارنی، یہ اصول بنائیے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کو کسی سے قرضہ لینا ہی نہ پڑے، ایسی زندگی گزاریے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ پیر اتنا پھیلائیے جتنی بڑی آپ کی چادر ہے، چادر سے آگے پیر مت پھیلائیے کہ آپ کا پیر ننگا ہو جائے۔ اتنا خرچہ کیجئے جتنا کماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے، ٹھیک ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ہے، وزڈم یہ ہے، اور یہ اصول یہ ہے خرچ اور کمائی کا کہ خرچہ اتنا کیجئے جو آپ کی کمائی سے کم ہو۔ یعنی اگر آپ 10,000 کماتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ 9,000 میں آپ کا خرچہ پورا ہو جائے۔ اگر آپ 20,000 کماتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ 15,000 میں آپ کا خرچہ پورا ہو جائے، 5,000 آپ کا بچ جائے۔ کوشش کیجئے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خرچے ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، بہت سارے خرچے ہیں، لائٹ بل میں گناؤں گا نہیں، بہت سارے خرچے ہیں، لیکن اپنی جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کمائیں زیادہ اور خرچہ جو ہے وہ آپ کی کمائی سے کم ہو۔ یہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ بہرحال ایک حدیث آپ کے سامنے اسی موضوع کی اور بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ڈر پیدا ہو، لوگوں کا حق ہم نہ ماریں۔ نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی انسان کی ایک بالش زمین لیتا ہے، چاہے وہ کھیت کا مسئلہ ہو، کسی کی باغیچے کی زمین ہو، کسی کے جو ہے گھر کی زمین ہو یا کہیں کی بھی زمین ہو، نبی نے فرمایا، اور یہ زمین صرف ایک مثال ہے، یعنی ہر چیز میں یہ اصول لاگو ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین لیتا ہے بطور ظلم، یعنی ظلم کرتے ہوئے ناحق، وہ اس کی زمین نہیں تھی، اس نے ناحق کسی کی ایک بالشت زمین لی ہے، تو اللہ تعالیٰ توقہ الی 7 ارضین، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہ اس کی عجیب سی سزا ہوگی، یہ سزا دردناک ہوگی۔ آپ اگر اور یہ مطلب یہ کہ فزیکل سزا ہوگی، دکھنے والی سزا، کوئی مطلب ہے کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یا کوئی مطلب ہے کہ آپ کو بطور تشبیہ انسان کی سزا ہوگی کہ اگر اس نے مثال کے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گلے میں اگر 5 کلو کی کوئی چیز ڈالیں تو آپ کی گردن ٹوٹنے جیسی ہو جائے گی۔ آپ سوچئے اگر کوئی انسان کسی کا ایک کھیت ہڑپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں سزا دے گا، اور سزا یہ کہ موت نہیں آئے گی، لیکن وہ درد محسوس ہوگا کہ وہ جو اس نے ایک بگھا کھیت یا ایک کھیت، کتنا بھی آپ زمین مان لیجئے، وہ جو کھیت اس نے جو لیا تھا یا زمین لی تھی، یا 10 بائی 20 کا اس نے جو کسی کا مکان ہڑپ کیا تھا، وہ مکان پورا، اس کا وزن، وہ پورا مکان، پوری زمین انسان کے گلے میں بطور سزا انسان کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور اس کی گردن ٹوٹنے جیسی ہو جائے گی۔ گردن ٹوٹے گی لیکن اسے موت نہیں آئے گی، اس درد کو وہ محسوس کرے گا۔ یہ ایسے انسان کی سزا ہوگی، اور یہ جو ہے کھیل تماشا نہیں ہے، یہ نبی کی باتیں ہیں، یقینی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، ہمیں یہ سزا، مجھے اور آپ کو، اگر ہم میں سے کسی نے ایسا گناہ کیا ہے تو یہ سزا ملنے والی ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے آج کا درس ختم کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کی جان لینا یہ بہت بڑا جرم ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسی طرح آخری جو سب سے بڑا جرم ہے تینوں باتوں میں سے، ایک بڑا جرم یہ ہے کسی کی بے عزتی کرنا، کسی بھی انداز میں کسی کی عزت لوٹنا، عورت کی، وہ بھی ایک بے عزتی کی قسم ہے۔ کسی پر الزام لگانا، یہ بھی کسی کو بے عزت کرنا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، یہ بھی اس کو بے عزت کرنا ہے۔ یہ بے عزتی کی تمام قسمیں ہیں، اور کسی کو بے عزت کرنا، عزت کا مطلب بہت براڈ اس کا مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے، وہ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ جو اس کا تعلق عورت سے ہے، بلکہ مرد کی بھی اپنی عزت ہے، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، محلے میں اس کی عزت، اس پر کیچڑ اچھالنا، وہ جھوٹا نہیں ہے، آپ اس کو کہیں وہ جھوٹا ہے، یہ اس کی عزت کی پامالی ہے۔ وہ ایماندار ہے، پیسہ غصب نہیں کرتا، آپ اس پر غبن کا الزام لگا دیں کہ اس نے جو ہے کرپٹ ہے، اس نے جو ہے آفس سے پیسہ غبن کیا ہے، یہ اس کی عزت کو پامال کرنا ہے۔
تو بے عزتی کی جو بھی قسمیں ہیں یہ بڑے جرائم میں سے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں۔ اور میں آپ کو صرف ایک جو ہے مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے، اور ایک خاص پس منظر میں، کہ کسی عورت پر، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور کبھی اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے یہ جرم کرتے ہیں، یہ جو نیک سمجھنے والے اپنے آپ کو یہ جرم کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ان کے پاس انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن کسی عورت پر الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ عورت جو ہے غلط لائن کی ہے، مثال کے طور پر، یا وہ غلط اس کے کسی سے تعلقات ہے، کچھ بھی ایسا الزام لگاتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ بظاہر وہ کچھ ایسے آثار دیکھتے ہیں، مطلب کچھ ایسا دیکھتے ہیں اس کے بات چیت کا انداز، لیکن شریعت اس معاملے میں، جہاں دیکھیے اس کو سمجھیے، میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، لیکن اس کو سمجھیے، جہاں شریعت نے سختی اس معاملے میں بھی کی ہے کہ اس عورت کو اپنی عزت بچانی چاہیے، عورت کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، مرد کو بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جہاں اس کی عزت پہ حر پائے، لیکن اس کے برعکس شریعت نے یہ چیز بھی بڑی مضبوط رکھی ہے، سختی کی ہے کہ آپ بغیر کسی دلیل کی، اور اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں اور آپ ثابت نہیں کر سکے تو آپ کی سزا بڑی سخت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہی آیت میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر، پاک دامن عورتوں پر لوگ الزام لگاتے ہیں زنا کی، کہ اس کا چال چلن برا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو یہ آسان بات، شریعت نے اس کو آسان بات نہیں کی ہے، اس کو ہلکے میں شریعت نے نہیں لیا۔ شریعت نے یہ کہا کہ جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں زنا کا، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اس کے بعد 4 گواہ لے کر نہیں آتے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ شریعت نے اس کو کتنا سخت رکھا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس عورت کے تعلقات